اب تک ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ خدا کے ممکنہ پیغام کی تشخیص اور خدا کے حقیقی پیغمبروں کی شناخت کے لیے ہمارے پاس ان کے پیغام کے مضمون کا جائزہ لینے اور اس مضمون کو عقلی اور اخلاقی اصولوں کے ساتھ پیمانہ کرنے سے زیادہ قابل اعتماد کوئی معیار نہیں ہے۔ لیکن ایک اہم نکتہ جو یہاں اٹھایا جاتا ہے اور کبھی کبھار اس طریقے اور اس قسم کے نقطہ نظر پر اعتراض کے طور پر بیان کیا جاتا ہے، یہ ہے کہ بنیادی طور پر کیا مشترکہ عقلی اور اخلاقی اصول کے نام سے کوئی چیز موجود ہے؟ آپ جو بھی اخلاقی مسئلہ یا منطقی بات لیں، یہ ممکن ہے کہ ایک گروپ اسے قبول کرے اور دوسرا گروپ اسے رد کر دے۔ اخلاقی مسائل میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ مسائل ایک دور میں، ایک علاقے میں، ایک ثقافت میں اخلاقی شمار ہوتے ہیں اور دوسرے دور علاقے یا ثقافت میں غیر اخلاقی شمار ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ اخلاق کے بنیادی اور اصولی اصولوں میں بھی یہی حال ہے، یعنی اگرچہ سب کہتے ہیں کہ انصاف اچھا ہے اور سچ بولنا اچھا ہے اور اس میں کوئی شک و اختلاف نہیں ہے، لیکن جب بات آتی ہے یہ پہچاننے کی کہ انصاف کیا ہے اور ناانصافی کیا ہے، کون سی بات سچ ہے اور کون سی بات جھوٹ ہے، تو ہر کوئی کی ایک رائے اور ایک سمجھ ہے۔ کچھ لوگ کسی مذہبی پیغام، قانون اور ہدایت کو منصفانہ سمجھ سکتے ہیں اور یقین رکھ سکتے ہیں کہ اسے کرنا چاہیے، لیکن دوسرا گروپ اسے غیر منصفانہ سمجھ سکتا ہے۔ تو در حقیقت عقلیت اور اخلاق کے لیے کوئی مشترکہ بنیاد اور تعریف موجود نہیں ہے۔ یہی نکتہ بہت سے لوگوں کو اس نتیجے پر پہنچا دیا ہے کہ وہ کہیں کہ ان اختلافات کے ہوتے ہوئے کیا بہتر نہیں ہوگا کہ ہم عقل اور اخلاق جیسے مبہم معیار کو ایک طرف رکھ دیں اور اس کی بجائے ایسے مذہب کو جسے ہم خدا کی طرف سے سمجھتے ہیں ہر چیز کی بنیاد بنا دیں۔ لیکن ہم نے پہلے وضاحت کی تھی کہ اس قسم کی سوچ بہت خطرناک ہے اور اس طرح کا طریقہ درست نہیں ہے، کیونکہ یہ حق مذہب کے انتخاب کی بنیاد کو تباہ کر دیتا ہے اور غیر اخلاقی مذاہب کی پیدائش اور مذہب کے نام پر بڑے جرائم کا ارتکاب کرنے کا باعث بنتا ہے۔ جو حل نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے معرفتی نظام کی حدود کو قبول کرنا چاہیے اور ان لوگوں کا احترام کرنا چاہیے جو ہماری طرح نہیں سوچتے اور اخلاقی مسائل کے میدان میں مختلف فہم رکھتے ہیں، جب تک کہ وہ دوسروں کو تنگ اور نقصان نہ پہنچائیں۔ لیکن ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ اپنی ذاتی فہم اور ادراک کو معیار بنائیں اور اسے صحیح اور غلط کی پہچان کے لیے بنیاد بنائیں۔ اس مقصد کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان بدیہیات سے شروع کریں جن میں کوئی شک نہیں ہے اور عقلی واضح امور کے پابند رہیں، جیسے کہ متضاد بات نہ کریں، کیونکہ اس میدان میں کوئی اختلاف رائے نہیں رکھتا اور اس واضح اصول کا انکار نہیں کرتا، یا مثلاً اخلاق کے سنہری اصول کی پیروی کریں، وہ اصول جو کہتا ہے جو تمہیں اپنے لیے پسند ہے وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرو۔ تو جس طریقے سے ہم پسند کرتے ہیں کہ دوسرے ہمارے ساتھ برتاؤ کریں، ہم بھی دوسروں کے ساتھ اسی طرح برتاؤ کریں۔ اگر ہم کم از کم اتنے عقل اور اخلاق کے پابند رہیں تو بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے، اور اس طریقے سے ہم اسی بنیاد پر بھروسہ کر سکتے ہیں جس کا ہم نے ذکر کیا ہے، اور اپنی حدود کو قبول کرنے اور دوسروں کے ساتھ زیادہ رواداری برتنے کے ساتھ الہی پیغامات کی شناخت کے لیے ایک قابل اعتماد معیار تک پہنچ سکتے ہیں۔